افطار کرنا جبکہ شک ہو کہ مغرب کا وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، یعنی معلوم نہ ہو کہ مغرب کا وقت داخل ہو چکا یا نہیں، تو روزہ افطار نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے کہ انسان کو جب تک یقین نہ ہو روزہ افطار کرے۔ لیکن اگر شک ہو کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو تحقیق کرنے سے پہلے ایسا کام کر سکتا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو۔ سحری میں مثلا صبح کے ہونے کے بارے میں شک ہے، آپ کو صبح ہوئی نہیں ہوئی ہے تو آپ کچھ کھا سکتے ہیں، دوائی کھانی ہے، مثلا چیز پینی ہے، لیکن احتیاط کریں کہ جو ہے سحر سے پہلے 1-2 منٹ 3-4 منٹ پہلے ہی امساک کر لیں۔ تو کبھی ریڈیو پہ کبھی ٹیلی ویژن پہ جو ہے اذانیں شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے تو اس صورت میں کیا روزہ افطار کریں یا نہ کریں؟ تو جواب میں فرمایا ہے کہ اگر اس اذان سے مغرب کا وقت داخل ہونے کا یقین ہو جاتا ہے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہو۔ ٹی وی پہ مثلا جو ہے وہ اذان ہو جاتی ہے کہ مثلا ٹی وی پہ جو ہے فقہ جعفریہ کے مطابق بھی وہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ مثلا مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے، تو اگر یقین ہو جاتا ہے آپ کو کسی طرح سے کہ ہمارا وقت داخل ہو چکا ہے تو افطار کر سکتے ہیں۔ باقی سنتوں میں اور مستحبات میں یہ ہے کہ جو ہے کشمش سے افطار کرنا اور کسی میٹھی چیز سے افطار کرنا، کھجور سے افطار کرنا، یہ جو ہے سنتوں میں شامل ہیں۔ سیرت ائمہ، سنت ائمہ، پیغمبر اسلام کی سیرت و سنت میں شامل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے افضل ما یبدأ بہ الصائم، بہترین چیز جس سے روزہ دار اپنا روزہ کھولے، افطار کرے، وہ الزبیب، کشمش ہے، کہ انسان جو ہے چند دانے جو ہیں کشمش کے اپنے پاس رکھیں، مختصر چند دانے ہی صحیح، مثلا اگر زیادہ نہ لے سکیں تو کشمش سے بھی افطار کرے، او التمر، یا پھر کھجور سے افطار کرے، او شیء حلو، اگر یہ دونوں نہ مل سکے کسی میٹھی چیز سے افطار کرے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو ہمارے پاس افطار کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مستحبات میں شامل ہیں۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام کے بارے میں فرمایا کہ اول ما یفطر علیہ فی زمان الرطب الرطب، پیغمبر اسلام کی سیرت یہ تھی کہ جب تازہ پکے ہوئے کھجور کا وقت ہوتا تھا تو تازہ کھجور سے آپ افطار کرتے تھے، وفی زمان التمر التمر، اور جب تازہ کھجور کا موسم نہ ہوتا تو خشک کھجور سے بھی آپ افطار کرتے تھے۔ تو کافی روایات میں تاکید ہوئی ہے کہ ہم لوگ کھجور سے افطار کریں۔ ابھی جو معمولی سی بات عرض کرنی وہ یہ کہ بازار سے خرید لیتے ہیں، عموماً ان میں جو ہے ان کو دھونا پڑتا ہے، تو ایسے ہی تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ بازار سے آپ خرید کے لے آتے ہیں، آپ بعض خرموں کو دیکھیں ان میں مٹی لگی ہوتی ہے جو کہ نقصان دہ ہے، صاف کر کے کھا لیا کرے۔ تو یہ مستحبات میں شامل ہیں کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کے بارے میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے نقل کیا ہے کہ کان یعجبہ ان یفطر علی الرطب، پیغمبر اسلام کو پسند ہوتا تھا کہ آپ تازہ کھجور سے افطار کر لیتے تھے، ما دام الرطب، وہ جب تک تازہ کھجور کا وقت ہوتا تھا تازہ کھجوریں جو ہیں درختوں سے لے کے مثلا افطار کرتے تھے، وعلی التمر اذا لم یکن رطب، اور جب تازہ کھجور کا وقت نہیں ہوتا تو خشک خرمے جو ہیں اس سے آپ افطار کرتے تھے، وَيَخْتِمُ بِهِنَّ، اور انہی پر جو ہے افطار کا اختتام بھی فرماتے تھے، وَيَجْعَلُهُنَّ وِتْرًا وَثَلَاثًا او 5 او 7، پیغمبر اسلام جو ہیں 3 دانے کھاتے تھے یا 5 دانے کھاتے تھے یا 7 دانے، یعنی تاق کھا لیتے تھے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے اس میں کیا راز ہے۔ پیغمبر اسلام مثلا یا 3 کھا لیتے، مثلا 4 نہیں کھاتے، 2 نہیں کھاتے، 1 مثلا 3 مثلا 5 مثلا 7، اس طرح سے تاق جو ہے وہ کھا لیتے تھے۔
تو نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من افطر علی تمر حلال، جو شخص حلال خرمے سے افطار کرے، حلال خرمے سے، بہرحال پیسہ اگر حلال کا ہے تو خرمہ بھی حلال ہوگا، درخت اگر حلال ہے تو خرمہ بھی حلال ہوگا، جن کے باغات ہوتے ہیں اگر غصبی نہ ہو تو حلال خرمے۔ فائدہ یہ ہے زید فی صلاتہ 400 صلاۃ، 400 نمازوں کے گناہ جو ہیں اس کے ایک نماز میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ خدا بہتر جانتا ہے، اہل بیت جانتے ہیں کہ جو ہے آپ حلال خرمے سے افطار کیا، خدا متعال کو یہ بات اس قدر پسند ہے کہ آپ کے روزوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ میں خواہد یہی ہے کہ خدا متعال اس بہانے سے۔ سیرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ کہ ان علیاً کان یستحب ان یفطر علی اللبن، آقا امیر المؤمنین کو دودھ سے افطار کرنا پسند تھا تو آپ دودھ سے افطار کر لیتے تھے۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہمارے دسترخوان پہ افطار کے وقت جو ہیں چند دانے کشمش کے بھی ہوں، چند دانے کھجور کے بھی ہوں، اور مثلا اسی طرح سے نمک بھی، اور جو ہے ایک کپ آپ کے پاس دودھ بھی ہو، خالص دودھ، اور اس سے افطار کیا جائے، تمام سنتوں پہ عمل ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز روزے کا ثواب بڑھ جائے گا۔